اچھا سر، اور پیپلز پارٹی نے وفاقی کابینہ کا حصہ بننے سے انکار کیا اور نئے وزیروں کو حلف لیا، کابینہ میں شامل کیا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ 1 سال تو مکمل ہو گیا اتحاد کا، یہ 4 سال بھی نکالے گا؟ اگر تو ایسے مسائل ہوتے پیدا کرتا رہا پنجاب اور وفاق، جس طرح یہ 6 نہروں کا مسئلہ ہے، تو پھر تو نہیں چلے گا. پھر تو وفاق کو ہی بچانا بڑا مشکل ہوگا. حکومت تو کیا ہے چیز ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کو بڑی احتیاط سے چلنا پڑے گا اور کنسنسس سے چلنا پڑے گا اور ہیومن رائٹس اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلنا پڑے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک فیصلہ سنایا جائے بریت کا اور اس پہ اس کے شارٹ آرڈر لکھا کے دلائل ہی نہ دیے جائیں اور پھر کہا جائے کہ وہ فیصلہ ریورٹ ہو گیا ہے سیشن جج کا. یہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا. اس کی تو میں دلائل سے ثابت کر سکتا ہوں اس بات کو. بالکل صحیح. اور رانا ثناء اللہ کو لگتا ہے کہ دوبارہ سے 12 اکتوبر 1999 والی صورتحال کا شاید انہیں خدشہ ہے یا فکر بھی لاحق ہے کہ کہیں دوبارہ سے 12 اکتوبر مسلط نہ ہو جائے. تو آپ کو لگتا ہے ایسا کوئی خطرہ آتا ہوا یا محسوس ہوتا ہوا؟ سارے خطرات آ جائیں گے. پھر تو یہ 2 معاملات جو ایسے ہیں، ایک پانی کا اور 6 نہروں کا، اور ایک یہ جو عمران خان اور اس کی بیوی بیگم کا جو بریت ہو گئی ہے شارٹ آرڈر میں، اور کہتے ہیں کہ شارٹ آرڈر کا ایفیکٹ ہی کوئی نہیں ہے. یہ اپنی تاریخ، اپنی ماضی کی ابھی ریسنٹ ججمنٹس نہیں پڑھتے. افتخار محمد چودھری صاحب کو چیف جسٹس جو تھے، ان کو جب ہٹایا گیا تو 13 ججز کی عدالت نے، سپریم کورٹ نے، 13 ججز کے سپریم کورٹ کی عدالت نے، یہ کانسٹیٹیوشن بینچ سے زیادہ بڑی عدالت تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ شارٹ آرڈر دیا 20 جولائی 2007 کو. اور شارٹ آرڈر تھا کہ ان کے خلاف فیصلہ غلط ہے، ان کی معطلی غلط تھی، نہیں ہو سکتی تھی، غیر آئینی تھی، اور ان کو بحال کیا جاتا ہے. اور اسی وقت سے چیف جسٹس بحال ہو گئے. اب کسی نے انہوں نے لکھا تھا، یہ شارٹ آرڈر تھا اور اس کا تھا فار ریزنز ٹو بی ریکارڈیڈ لیٹر وی ڈائریکٹ that the action of the president was illegal, unconstitutional, and we further direct that he be reinstated and deemed to be the chief justice as never having been removed. تو وہ شارٹ آرڈر پہ اسی وقت عمل ہو گیا. اب ڈیٹیلڈ آرڈر کب آیا؟ 1.5 سال بعد ڈیٹیلڈ آرڈر آیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ 20 جولائی کو عدالت نے افتخار محمد چودھری صاحب کو بحال کیا، تو 3 نومبر کو اس نے پرویز مشرف نے لگا کے ساری ایک ایمرجنسی، اس کو نام دے کے ایمرجنسی، اور وہ ان کو چیف جسٹس کو معطل کر دیا پھر سے. بلکہ اب معطل جب کر دیا تو اب سپریم کورٹ نے بھی ججز گرفتار ہو گئے. جو ججمنٹ لکھ رہے تھے رمدے صاحب، وہ گرفتار ہو گئے 3 نومبر 2007 کو. وہ کوئی 6 مہینے گرفتار رہے، کسی نے وہ کوئی فیصلہ ہی نہ لکھ سکے. جب وہ پھر بحال ہوئے، وہ کوئی 1.5 سال کے بعد، 1.5-2 سال کے بعد 22 نومبر 2009 کو، اتنی دیر وہ جج ہی نہ رہے. انہوں نے وہ ڈیٹیل ججمنٹ لکھی نہیں، پر وہ ڈیٹیل ججمنٹ پہ تو عمل اسی دن ہو گیا، 20 جولائی 2007، جس دن وہ شارٹ آرڈر آیا اس پہ عمل ہو گیا، عمل درآمد ہو گیا. اب اس پہ کوئی اپیل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. وہ جو 2 ججز جنہوں نے فیصلہ اتنا نہیں لکھا اتنا عرصہ، ان کو ان کے خلاف مس کانڈکٹ کی درخواست ہو سکتی ہے. اس میں سپریم جوڈیشل کونسل میں، خاص کر اگر ان کا کنٹینیوڈ میلس اور بغض ٹورڈز دی اپیلنٹ وہ دکھایا جا سکے، تو وہ بھی دکھایا جا سکتا ہے. ان کے بارے میں تو کم از کم عامر فاروق صاحب کے بارے میں
انہوں نے تو بڑا بغض رکھا تو سر اس سے کیس کی امپلیمنٹیشن پہ تو فرق چیئرمین نہیں پڑے گا؟ عمران خان سے نہیں، اس پہ نہیں فرق پڑے گا. ایک اور مثال ہے، آپ کو عرض کر دوں. انگریزی میں مقولہ ہے نو مین شیل بی پریجڈسڈ بائی ایکٹ آف کورٹ، دی ایکٹ آف کورٹ شیل پریجڈس نو ون. کہ اگر عدالت غلط کام کرتی ہے تو اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. اگر غلط ایکٹ آف کورٹ ہے ول پریجڈس نو ون. تو وہ اگر ایکٹ آف کورٹ ہے کہ عدالت خود ہی فیصلہ نہیں لکھتی ڈیٹیلڈ اور شارٹ آرڈر کر دیتی ہے. اول تو شارٹ آرڈر امیجیٹلی امپلیمنٹیبل ہے، لیکن نمبر 2 اس شارٹ آرڈر کے بعد اور اس کے ڈیٹیل ججمنٹ نہ آنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر وہ زیادتی کرتی ہے عدالت، جج زیادتی کرتے ہیں، تو وہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. مگر کسی کے ویسٹڈ رائٹس کو ان کی غلطی کی بنا پر نہیں لیا جا سکتا.